اچھا، السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ آج جو ہم لیسن پڑھیں گے اس کا نام ہے سر عبداللہ ہارون۔ سر عبداللہ ہارون کے بارے میں پورا تو لیسن آپ لوگوں کو نہیں پڑھاؤں گی، لیکن میں ان کے بارے میں آپ کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتی جاؤں گی کہ اس سبق میں جو ہے سر عبداللہ ہارون کے بارے میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، سر عبداللہ ہارون کون تھے اور سر عبداللہ ہارون کی ہمارے ملک پاکستان کے لیے کیا خدمات ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان کے بچپن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بچے جب تھے وہ بہت ہونہار تھے، لیکن ابھی چھوٹے ہی تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ آپ اسکول سے آ کر کھیلنے کی بجائے جو ہے کوئی کام کریں، کیونکہ اس وقت ان کو کچھ معاشی معاملات بھی تھے، معاشی تنگی اور پریشانی کی بھی تھی جو بھی وہاں تھے اس وقت۔ تو ان کی والدہ نے کیا کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ آوارہ گھومیں، آوارہ پھریں اور غلط کاموں میں پڑ جائیں، اس لیے بہت بہتر ہے کہ اس بچے کو میں کوئی ایسے کام میں لگا دوں بچپن سے ہی جس میں اس کو ہنر بھی مل جائے اور یہ حلال بھی کمانا سیکھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک ٹوکری چھوٹی سی لی اور اس کے اندر انہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں مطلب کھلونے ڈال دیے، رومال، کنگھیاں وغیرہ، اور کہا کہ جا کر انہیں بیچیں، اب گھر کی ذمہ داری جو ہے تمہیں ہی سنبھالنی ہے والد کے بعد۔ تو انہیں شروع میں جو ہے سمجھ نہیں آیا، انہیں عجیب بھی لگا کیونکہ بچے تھے، کھیلنے کودنے کے دن تھے، لیکن انہوں نے اپنی والدہ کے حکم کے آگے بالکل سر جھکایا اور وہ اس کام پر راضی ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ان کے دوستوں نے بھی تنگ کیا اور انہیں بار بار طنز سے پوچھا کہ تم عبداللہ کیا کر رہے ہو، تو ان کی زبان سے اللہ نے کیا نکلوایا؟ تجارت۔ تو دوستوں نے اس لفظ پہ ان کی خوب ہنسی اڑائی، مذاق اڑایا، اور پھر جو ہے ان کا جو ہے مذاق اڑا کر ان کا حوصلہ گرانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا اور پھر جو ہے وہ اپنا یکسوئی کے ساتھ اس حلال کام میں لگے رہے، اور جو ہے پھر ایک دن جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے پاکستان کی ایک نامور شخصیت کے روپ میں سامنے آئے، اپنی ماں کی فرما برداری کی، ماں کے حکم کی تعمیل کی۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ سر عبداللہ ہارون جو ہے عبداللہ ہارون کے نام سے، حاجی عبداللہ ہارون کے نام سے مشہور ہوئے، جس نے کاروباری، سیاسی اور سماجی خدمات کے میدان میں بیک وقت شہرت اور عزت پائی۔ یعنی کاروبار میں جو بچپن سے ہی شروع کیا اس میں بھی وہ کامیاب ہوئے، بہت آگے گئے کہ دنیا کی زبان پہ ان کا نام رہا، سیاسی خدمات بھی بہت اچھی طریقے سے انہوں نے انجام دی، اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی خدمات بھی۔ سماجی خدمات آپ سب بچوں کو پتہ ہی ہے کہ معاشرے کی میں جو رہ کر خدمت کی جاتی ہے بلا معاوضہ، اس کو سماجی خدمات کہتے ہیں۔ عبداللہ ہارون جو ہیں ان کے بارے میں اب یہ ہے کہ وہ سن 1872 کو ممبئی کے کچی میمن گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ماں کے کہنے کے مطابق جو ہے پہلے خود چیزیں بیچیں، اور جب ذرا بڑے ہوئے، یعنی بچپن میں جب کوئی آسرا نہیں تھا، خود چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچیں اور ان سے کمایا، اور جب ذرا بڑے ہو گئے تو پھر اپنے بہنوئی صالح محمد کے پاس ملازمت کر لی اور ان کے حکم اور مشورے سے سب کام کرتے تھے، اور جو ہے اپنی والدہ کے اور اپنے خرچ کا حساب بھی اپنی والدہ ہی کو دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی؟ اب جب تھوڑا سا کاروبار کی ان کو اور سمجھ میں آئی، تھوڑا سا انہوں نے کما لیا، تو پھر اپنی والدہ کو لے کر اپنے ساتھ حج پر گئے۔ واپسی پر انہوں نے ماموں کے ساتھ جو ہے اناج کا کام شروع کیا، اور اس کام میں بھی انہوں نے پھر مہارت حاصل کی۔ عبداللہ ہارون کی والدہ حنیفہ بائی، والدہ کا کیا نام تھا؟ حنیفہ بائی جو تھیں وہ ایک اعلیٰ مضبوط کردار کی حامل عورت تھیں۔ جب بھی تو انہوں نے اپنے بچے کو بچپن ہی سے حلال کمانے کی جانب راغب کیا، اور کیونکہ وہ ایسی تھیں تو وہ اپنے بچے میں بھی ایسی ہی صفات دیکھنا چاہتی تھیں، اور اس لیے زندگی کے ہر مرحلے پر ان کی رہنمائی کیا کرتی تھیں۔ تو ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ اب میں اپنا کوئی ذاتی کام شروع کروں۔ ماموں کے ساتھ پارٹنرشپ پہ کام کرتے تھے، لیکن پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ اب میں اپنا کوئی ذاتی کام شروع کروں، تو انہوں نے اپنی والدہ سے مشورہ کیا۔ تو والدہ نے کیا کیا کہ اچھی خاصی ایک رقم لا کر ان کے حوالے کی۔ وہ حیران ہو گئے اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کہاں سے پیسے آئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک عرصے سے یہ رقم جمع کر رہی تھی۔ انہوں نے اس رقم سے شکر کا کام شروع کیا، بہت ابتدائی طور پہ شروع کیا، اور آہستہ آہستہ محنت کرتے کرتے وہ اس کام کو اتنے آگے تک لے گئے کہ وہ شوگر کنگ کہلانے لگے۔ شوگر کنگ کے معنی ہوتے ہیں شکر کا بادشاہ، یعنی ان سے اوپر کوئی بھی نہیں، اور ان کی جدوجہد کا مرکز جو تھا وہ کراچی تھا۔ اپنے ذاتی کام کے آغاز میں ایک دن دکان پر بیٹھے اپنے کام کو بڑھانے پر غور کر رہے تھے، یعنی بیٹھے ہوئے تھے، شکر کا کام تھا، بہت اچھا چل رہا تھا، اب وہ غور و فکر کر رہے تھے کہ اس کو میں اور کیسے آگے بڑھاؤں۔
تو اتنے میں خیراتی تنظیم کے کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور فلاحی کام کے لیے چندہ مانگا۔ انہوں نے اپنے بکس میں سے، جو بھی ان کا بکس تھا پیسوں کا، اس میں سے 500 روپے نکال کر دے دیے۔ اس زمانے میں یہ ایک اچھی خاصی رقم شمار ہوتی تھی، یعنی اتنا پرانا زمانہ تھا، 500 روپے تو بہت ہوتے تھے۔ تو وہ لوگ چلے گئے۔ جب انہوں نے واپس اپنے اس کو باکس کو دیکھا تو اس کے اندر صرف 25,000 روپے بچے ہوئے تھے، تو انہیں تھوڑا سا وہ ہوا کہ یار میں نے کچھ زیادہ دے دیا یا جو بھی ہے۔ تو گھر پہنچ کے انہوں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ ہم اس طرح سے ایسے آئے تھے اور یہ وہ۔ تو ان کی والدہ نے انہیں کیا کہا کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا اور دوسروں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی امانت ہے۔ اگر اللہ کو تمہارا یہ عمل پسند آ گیا تو وہ ان 25 روپوں کو 25,000 میں بدل دے گا۔ اور شاید یہی قبولیت کی گھڑی تھی کہ کچھ عرصے میں انہیں ایک سودے میں اتنی اچھی کامیابی ہوئی کہ ان کا یہ پورا ہو گیا، نقصان جو بھی بظاہر انہیں لگا تھا، لیکن یہ نقصان نہیں ہے، یہ حقیقت میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے اللہ کی راہ میں دینا۔ ٹھیک ہے۔